اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حالات کیسے بھی ہوں، قرآن ہمیں تمام حالات میں رہنمائی دیتا ہے، اور یہی قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ خوشی میں ہیں، آپ مشکل حالات میں ہیں، آپ کو کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ قرآن کریم کھولیں اور قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، قرآن خود آپ کو رہنمائی دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ جب اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب یہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہوں، ہم سے باتیں کریں، تو ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن ہمیں ہر حالت میں رہنمائی دیتا ہے، وہ امن و سلامتی کی ہو یا وہ جنگ کی ہو اور ملکی صورتحال پر خوف کے بادل منڈلا رہے ہوں، قرآن دونوں حالتوں میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ملکی صورتحال ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ قرآن کریم سب سے پہلے ہمیں جن امتحانات کے بارے میں بتاتا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، آزمائش ہوگی، اور آزمائش اور امتحان کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ تم پہ خوف مسلط کر دیا جائے۔ یہ خوف کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنے اندر چھپا ہوتا ہے کہ کل کو ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے۔ ایک خوف وہ ہے جو انسان کے اندر مستقبل کے حوالے سے ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو اس لیے مجھے ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور ایک خوف وہ ہے جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ دشمن کا خوف ہے، یہ جنگ کا خوف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ تو امتحان سرخرو ہونے کے لیے ہوتا ہے، امتحان تیاری کے لیے ہوتا ہے، امتحان ترقی اور پروموشن کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور امتحانات میں فائدہ ہی ہوتا ہے، امتحانات میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو امتحان کا سسٹم نہ رکھتی ہو، پوری دنیا رکھتی ہے، اور امتحان یقیناً ناگوار ہوتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ جس نے نہیں بھی پڑھنا اسے بھی پڑھنا پڑتا ہے، جس کا دل نہیں بھی چاہتا اسے بھی مجبوراً اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم اسی بات کو یوں کہتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، تمہیں اچھی نہ لگے، ناپسندیدہ لگے، ناگوار لگے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت سی خیر پیدا کر دیں، بہت سی بلائیاں رکھ دیں، بہت سے ایسے معاملات واضح کر دیں جن سے تم آگاہ نہیں۔ تو آج سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت جس امتحان میں ہیں اس امتحان سے سرخرو کیسے ہوں، اور اس امتحان میں ثابت قدم کیسے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلی ہدایت تو یہی دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی بھی دشمن سے لڑائی کی اور سامنے کی تمنا نہ کرو، کبھی بھی دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، اور فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو۔ لیکن فرمایا کہ اگر سامنا ہو جائے، حالات ایسے بن جائیں، تو پھر گھبرانا نہیں، پھر فرمایا ثابت قدم رہنا ہے، پھر ڈٹ جانا ہے، اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، فرمایا یاد رکھو کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔
اور یہ بات صرف ایک مومن سمجھتا ہے. مومن اس لیے کہ اس کے سامنے آخرت کی زندگی ہے. وہ صرف اپنی اس دنیا کی زندگی کو نہیں دیکھتا, وہ اگلی زندگی کو دیکھتا ہے, اور اگلی زندگی میں کامیابی اور سرخروئی اس کے لیے شہادت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, شہادت سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. اور واضح طور پر ارشاد فرمائے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. آج ہم دیکھیں کہ ہم دنیا کو دیکھیں یا اپنے ملک کو دیکھیں, ہمیشہ بات طاقت سے منوائی جاتی ہے. کشمیر کا ایک حصہ ہمارے پاس ہے, ایک حصہ انڈیا کے پاس ہے. جو حصہ ہمارے پاس ہے کیا وہ مذاکرات سے لیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ حصہ جہاد کے ذریعے سے لیا گیا ہے. اور اس کے بعد کتنے مذاکرات ہوئے, اس کے بعد کتنی ٹیبل ٹاک ہوئی, اور کتنی دفعہ ہوئی, بارہا دفعہ ہوئی. کیا ہم باقی حصہ حاصل کر سکے؟ نہیں کر سکے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کا, ان بت پرستوں کا اور ان اسلام دشمنوں کا ایک ہی علاج قرار دیا ہے, وہ جہاد ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو دنیا سے دہشت گردی کہہ کہہ کے ختم کیا گیا, پوری دنیا سے اس کو ختم کیا گیا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, قیامت تک جہاد رہے گا. کیسے رہے گا یہ بھی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ, ایک گروہ, لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت کا ایک گروہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جہاد کرتا رہے گا, دشمن سے لڑتا رہے گا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں, کبھی وہ افغانستان میں لڑتا ہے, اور کبھی وہ چیچنیا میں لڑتا ہے, کبھی وہ کشمیر میں لڑتا ہے, اور کبھی وہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے اندر لڑتا ہے, اور کبھی دنیا کے دوسرے محاذوں میں لڑتا ہے. فرمایا قیامت تک رہے گا. اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فرمایا جو ان کی مدد نہ کریں, ان کا ساتھ چھوڑ دیں, تو وہ اپنا ہی نقصان کریں گے, ان کا کوئی نقصان نہیں کریں گے. جو ان کی مخالفت کریں وہ اپنا نقصان کریں گے, وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کریں گے. حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذلک. فرمایا قیامت تک اس طریقے سے چلتا رہے گا, جہاد زندہ رہے گا. آج دنیا کو, بالخصوص دنیا کفر کو, سب سے زیادہ جس چیز سے خطرہ ہے اور خوف ہے وہ جہاد ہے. کس لیے؟ کیا مسلمانوں کے پاس طاقت زیادہ ہے, ٹیکنالوجی زیادہ ہے, مسلمانوں کا دفاع زیادہ مضبوط ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اسرائیل سے زیادہ مضبوط دفاع کسی کا نہیں. لیکن وہ بھی بار بار مذاکرات کی ٹیبل پہ آتا ہے, پھر دھوکہ دیتا ہے. اس لیے کہ مسلمان کے پاس جو قوت ہے, جو ان حالات میں ہمارے لیے بھی ضروری ہے, جسے قرآن نے یوں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو پھر پریشان نہ ہونا, پھر دل نہیں چھوڑنا تم نے, پھر تم نے غمگین نہیں ہونا, پھر تم نے ٹینشن نہیں لینی, ہمت نہیں ہارنی, اگر تم مومن ہو. اور قرآن نے کہا تقابل کر کے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. ایک طرف بت پرستی کرنے والے ہیں, جن کے بت کوئی ایک دو نہیں ہیں, وہ ہر چیز کو پوجنے والے ہیں, اور وہ اپنے بھگوانوں سے, اپنے بتوں سے اس بات کی توقع اور امید رکھتے ہیں کہ جنگ میں ہمارے کام آئیں گے, فلاں موقع پہ ہمارے کام آئیں گے. اور فرمایا ایک طرف وہ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں, جن کے پاس توحید کی دولت ہے, طاقت ہے, قوت ہے. فرمایا کہ بتاؤ اگر خوف کا عالم ہو, بتاؤ اگر جنگ کا عالم ہو, اگر مشکل کا عالم ہو, تو ان میں سے زیادہ اطمینان کس کو میسر ہوگا؟ ان کنتم تعلمون. قرآن نے خود جواب دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. فرمایا ایمان والوں کو, اور ایمان والے بھی وہ جن کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے, فرمایا یہی امن و سلامتی میں ہوں گے. یہ زندہ رہیں گے تو غازی ہوں گے, یہ چلے جائیں گے تو شہید ہوں گے, یہ رہیں گے تو بھی کامیاب و کامران, اور یہ چلے جائیں گے تو بھی کامیاب اور کامران. قرآن کہتا ہے ان کنتم مومنین, تو ہماری سب سے بڑی طاقت ایمان ہے.
ہماری سب سے بڑی طاقت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد دوسری ہماری طاقت وہ ہمارا دفاعی سسٹم ہے، وہ ہمارا دفاعی نظام ہے۔ آج دنیا کے نقشے کو اگر دیکھیں تو اس میں اسرائیل کو اور پوری دنیا کفر کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے اسلامی ممالک سے، ان میں سب سے اوپر پاکستان۔ پاکستان اپنے جغرافیائی لوکیشن کے اعتبار سے بھی، اور اپنے جذبات کے اعتبار سے بھی، دینی قوت اور غیرت کے اعتبار سے بھی، اور جہاد کا جوش اور جذبہ رکھنے کے اعتبار سے بھی، اور پھر سب سے بڑی بات ایٹمی قوت ہونے کے اعتبار سے، ایٹمی قوت ہونے کے اعتبار سے دنیا کو کھٹکتا ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان کے ساتھ کون کون سے ممالک ہیں؟ پاکستان کے ساتھ کون کون سے ممالک ہیں؟ یا ترکی ہے، اور یا اس کے ساتھ کوئی ایک دو اور ملک ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ رشیا بھی کھڑا ہے، روس بھی کھڑا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے وہ زخم یاد ہیں جو افغانستان میں اسے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ اسرائیل بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہے، سارے کھڑے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر ہمارا دفاع، ہمارا دفاعی سسٹم، ہماری فوج اور ہماری دفاعی قوت، یہ ہمارا سب کچھ ہے۔ دنیا مضبوط اکانومی کو نہیں دیکھتی۔ اگر اکانومی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انڈیا ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے اس لحاظ سے، لیکن دفاعی قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم برتر بھی ہیں اور انشاءاللہ برتر ہی رہیں گے، اور انہیں ناکام کیا بھی ہے اور مسلسل ناکام کریں گے، ضرور کریں گے۔ لیکن اس قوت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک ہے اعتماد اور ایک ہے توکل۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ اعتماد کیا ہے؟ اعتماد یہ ہے آپ نے اپنے گھر کا دروازہ لاک کر لیا ہے، اب آپ کو اعتماد ہے کہ گھر کا دروازہ لاک ہے، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور حفاظت کا پورا انتظام ہے، یہ ہوتا ہے اعتماد۔ لیکن اس کے ساتھ رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ این ممکن ہے کوئی دروازے کو توڑ کے نہ آئے، دروازے کو پھلانگ کے آ جائے۔ این ممکن ہے کہ دروازے سے کوئی نہ آئے، خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے یا کوئی اور آ جائے۔ اعتماد بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں توکل کرنا ہے۔ قرآن نے جو ہمیں یہ بات کہی ہے، بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے، اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت دفعہ مدد کی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اور فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْن، حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، لیکن تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ آج مسلمانوں کی فوج تعداد میں جتنی زیادہ ہے، کفار تو اس سے کم ہے، تو آج ہمیں فتح ہوگی، آج یقینی فتح ہوگی، یقینی طور پر غالب آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، فرمایا تمہاری جماعت نے، تمہارے لشکر نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، زمین تنگ ہونے لگی، پاؤں اکھڑنے لگے، تم پسپا ہونے لگے، لیکن پھر اللہ کی مدد آئی۔ تو آج ہمیں اعتماد کے ساتھ اللہ پہ توکل کرنا ہے، آج ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ لینا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اعتماد بھی، تیاری بھی اور توکل بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کامیابی کے راستے بنا دیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فتح کے اور سرخرو ہونے کے راستے بنا دیں گے۔ اور قرآن کریم نے جو ہمیں ایک اور ہدایت دی ہے، اور خاص طور پہ حالت جنگ میں، لڑائی میں ایک اور جو ہدایت دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، ثابت قدمی کے ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، مسلسل اللہ کی طرف توجہ رہنی چاہیے، مسلسل اللہ کی طرف حالت جنگ میں توجہ رہنی چاہیے۔ کس لیے توجہ رہنی چاہیے؟ اس لیے کہ انسان جتنی بھی تیاری کر لے، جتنے بھی اسباب اس کے پاس ہوں، وسائل اس کے ساتھ ہوں، جب تک اللہ کی ذات دفاع نہیں کرے گی، جب تک اللہ کی ذات حفاظت نہیں کرے گی، انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔
یہ ثابت قدمی انسان کے اندر سے اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی۔ غزوہ بدر کی مثال لیجیے، 313 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کیا چیز ہے جو ثابت قدم کرتی ہے؟ وہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کہ تمہاری طاقت وہ اللہ کی ذات ہے، تمہاری طاقت وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تائید ہے، اس کی نصرت ہے، اس کی مدد ہے۔ یہ بات قرآن کریم نے کہی۔ ہم تو عام حالات میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم تو امن اور اطمینان اور خوشی کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے حالت جنگ میں خاص ہدایت یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھیے، میدان بدر ہے تو صحابہ فرماتے ہیں ساری رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے کہ اللہ آپ اپنا فیصلہ نازل کر دیجئے، ہم کمزور ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ صبح تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں تھے۔ تو آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کرنے کے کاموں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جس طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اس طرف ہم توجہ نہیں کر رہے۔ تو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوف کا عالم ہوتا تھا، جنگ کی صورت میں بھی اور عام حالات میں بھی، بڑے خوبصورت کلمات ہم میں سے ہر ایک کی زبان پہ ہیں اور رہنے چاہیے، اور بڑا بہترین وظیفہ ہے ہر مشکل اور پریشانی میں۔ جب دل کھٹکنے لگے، دل گھبرانے لگے، انسان کو مختلف قسم کے وساوس اور خیالات گھیرنے لگیں، تو آپ کی زبان پہ ہوتا تھا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ آپ ہی حقیقی زندہ ہیں، سب مرے ہوئے ہیں، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ ہی تھے، اور کل شیء ہالک الا وجہہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس پر موت کی کیفیت تو دور کی بات ہے، وہ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اور یا قیوم، کائنات آج اگر ٹھہری ہے، رکی ہے، زمین اپنی جگہ پہ ہے، آسمان اپنی جگہ پہ ہے، تو کیوں ہے؟ فرمایا قیوم، اس تھامنے والے نے اسے تھاما ہوا ہے۔ برحمتک استغیث، اپنی قوت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، ہمت کوئی نہیں، وسائل کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں، کیا ہے؟ برحمتک استغیث، کہ صرف آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، آپ کی رحمت کا وسیلہ ہے، آپ کی وسیع رحمت ہے جس کے وسیلے سے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ یہ کلمات آج میرے اور آپ کی زبان پہ، ہر مسلمان کی زبان پہ، بچے بوڑھے کی زبان پہ، خواتین اور مردوں کی زبان پہ ہونے چاہیے، کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کو اور اس کی حفاظت اور نصرت کو اپنے ساتھ لے لیں۔ اور پھر ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ افراتفری نہ پھیلائیں، سنسنی نہ پھیلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فضول قسم کی چیزیں، فضول قسم کی ویڈیوز انہیں شیئر نہ کریں۔ آج اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، حالت جنگ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب جنگ ویسی نہیں ہے کہ جب رضاکار لڑتے تھے، جب ہر آدمی مجاہد ہوا کرتا تھا، جب ہر آدمی اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آگے ہوتا تھا۔ جب سے فوجیں بن گئی ہیں، اب جنگیں لڑنا فوجوں کا کام ہے۔ عوام کا کام کیا ہے؟ عوام کا کام یہ ہے وہ سنسنی نہ پھیلائیں، عوام کا کام یہ ہے کہ وہ جذبات پہ کنٹرول رکھیں، عوام کا کام یہ ہے کہ وہ افواہیں نہ پھیلائیں، افواہوں پہ کان نہ دھریں، عوام کا کام یہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی مظاہرہ کیجئے۔ قرآن کی دو مثالیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن سے دو مثالیں۔ ایک مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فرعون غرق ہو گیا ہے، اب تم وادی سینا کے اندر ہو، صحرا کے اندر ہو، اب تمہیں کسی شہر میں جانا ہے، اور آگے جو شہر تھا اس میں بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے، عمالقہ قوم تھی۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی جاؤ ان سے لڑو، لڑنا تمہارا کام ہے، فتح دینا میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حالات کے پتہ کرنے کے لیے، جاسوسی کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، اور ان سے آ کے یہ کہا کہ بتانا مجھے ہے،
جو بھی کیفیت ہو لوگوں کو نہیں بتانا. وہ گئے اور جب واپس آ کے بجائے اس کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے، انہوں نے سارے لشکر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہر اعتبار سے ہم سے مضبوط ہیں، ان کا پلہ باری ہے. پیغمبر ساتھ ہیں، اور پیغمبر ایک نہیں، دو پیغمبر ساتھ ہیں، موسیٰ بھی ہارون بھی. کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے واضح کہہ دیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بھئی جا کے تم اور تمہارا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں. یہ حالت جنگ کے اندر سنسنی پھیلانے کا اور غیر سنجیدہ کاموں کا نتیجہ ہے کہ پیغمبروں کے سامنے ہوتے ہوئے قوم نے ہاتھ کھڑے کر. اب آپ ایک دوسری مثال سنیے، وہ بھی قرآن کریم سے ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ خندق ہے، اور قرآن کریم یقین کیجئے وہ منظر کشی کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی نازل ہوا. غزوہ خندق ہے. منافقین اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، جنہیں ہر وقت کیڑے ہی تلاشنے ہیں، جنہیں ہر وقت تنقید کرنی ہے، جنہیں ہر وقت اپنوں ہی کے خلاف بکواس کرنی ہے. منافقین کیا کہنے لگے؟ منافقین کہنے لگے کہ ابھی خندق کی کھدائی میں باتیں ہو رہی تھیں کہ کیسر بھی فتح ہو گیا، کسرا بھی فتح ہو گیا، اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم واش روم تک نہیں جا سکتے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر یہ منافقین کے رویے. آج بھی یہ منافقین سوشل میڈیا پہ، ہمارے ٹیلی ویژن پہ اور ہماری مجالس میں، ہمارے ارد گرد ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، جنہیں چاہیے کیا تھا کہ اس وقت سارے اختلافات بھلا کر متحد ہو جاتے ہیں. کیا دشمن یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سی پارٹی ہے ان کے لوگوں پہ حملہ کرنا ہے، ان پہ ڈرون گرانے ہیں، یا دشمن سب پہ گرا رہا ہے؟ اور بلکہ مذہبی اعتبار سے دیکھیں، مذہبی اعتبار سے، مسلکی ہے، مذہبی نہیں، مسلکی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ مسلک کی بھی تفریق نہیں کر رہا کہ سنیوں پہ گرانے ہیں اور اہل حدیثوں پہ نہیں گرانے ہیں. مرکز طیبہ پہ بھی حملہ ہوا ہے اور بھاولپور میں بھی حملہ ہوا ہے، وہ تو نہیں یہ دیکھ رہا. اس کے سامنے مسلمان بس دشمن کے طور پر ہے، اس کے سامنے نہ کوئی مسلک ہے، اس کے سامنے نہ کوئی جماعت ہے. تو منافقین کا رویہ یہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں ہوگا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دی. مومنین کا رویہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا کہ مومنین نے جب لشکروں کو دیکھا قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. انہوں نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور ان کا وعدہ سچا تھا، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. دشمن کو دیکھا جو طاقت میں سب سے زیادہ تھے. آپ یوں کہہ لیجئے آج کے دور میں جو غزوہ احزاب کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا کی افواج ایک طرف اور مٹھی بھر مسلمان ایک طرف. عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا جتنا غزوہ احزاب میں تھا. لیکن ان حالات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھی. حکمت عملی کیا تھی؟ حکمت عملی یہ تھی، حضرت آپ نے اعلان کیا اور کہا کہ کون ہے جو دشمن کے لشکر میں جائے اور وہاں سے حالات پتہ کر کے آئے، جاسوسی کر کے آئے. صحابہ ایک ایک جملے پہ، آپ کے ایک حکم پہ جان نثار کر دیتے تھے، جان فدا کرتے تھے. آپ نے اعلان کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا. خوف کا ایسا عالم تھا، دہشت کا ایسا عالم تھا. آپ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا، کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ آپ نے ایک صحابی حضرت حذیفہ سے کہا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. حذیفہ کھڑے ہو گئے. پہلے تو آپشن تھی، اب کوئی اختیار نہیں رہا، اب کوئی آپشن نہیں رہا. حذیفہ کھڑے ہو گئے اور حذیفہ کہتے ہیں کہ سردی سے ٹھٹھر رہا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ جاؤ، جاسوسی کرو، حالات کا پتہ کرو، لیکن یاد رکھنا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، ان کو ہمارے خلاف نہیں بھڑکانا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ سردی بڑی ہے،
ٹھٹھر رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ جاؤ، اللہ تمہاری آگے سے حفاظت کرے، تمہارے پیچھے سے حفاظت کرے۔ حذیفہ کہتے ہیں اس دعا کا سننا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے ارد گرد ہیٹر چل رہے ہیں، سردی ختم ہو گئی۔ میں نے خندق کو پار کیا، دشمن کے لشکر میں پہنچا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آندھی چل رہی ہے، طوفان چل رہے ہیں، اور نہ خیمے ٹھہر رہے ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان ٹھہر رہا ہے، سواریاں بدک رہی ہیں، اور جو کھانے پینے کا سامان چولہے پہ پڑا ہوا ہے، ہنڈیاں ساری کی ساری زمین پہ گر رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے کان میں ابو سفیان کی آواز پڑی، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو اس نے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس نے اپنی کابینہ کو اکٹھا کیا، تو کہتے ہیں میں وہیں تھا، تو اس نے کہا کہ ساتھ والے کا ہاتھ پکڑو اور اس سے پوچھو کون ہے، کوئی جاسوس تو نہیں آیا ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جو صورتحال ہے تمہارے سامنے ہے، ہم یہاں ٹک نہیں سکتے، تو میں تو جا رہا ہوں، تو اس لیے سب چلتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ کوئی شرارت نہیں کرنی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ دشمن ہمارے خلاف بڑک جائے، ورنہ میں چاہتا تو ابو سفیان کو قتل کر دیتا۔ فرماتے ہیں ابو سفیان گیا، لوگوں نے خیمے سمیٹنے شروع کیے، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ کیا تھی؟ آپ نے کہا تھا بس آ کے مجھے بتانا ہے، کسی کو نہیں بتانا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملا، اور میں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان کا سانس لیا اور مجھے دعائیں دی، اور کہتے ہیں جب دعائیں دیں کام ختم ہوا، جو پہلے سردی نہیں لگ رہی تھی دوبارہ لگنی شروع۔ قرآن نے ہمیں یہ کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب کوئی خوف کی خبر ہو، امن کی خبر ہو، ایک مسلمان شہری کی حیثیت سے اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، خاص طور پہ حالت جنگ میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی خبروں کی تشہیر نہ کرے، سنسنی نہ پھیلائے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ یہ اعصاب کی جنگ زیادہ ہے، یہ اسلحے کی جنگ سے زیادہ جذبات اور اعصاب کی جنگ ہے۔ ہم نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے۔ ہر آدمی دفاعی تجزیہ نگار بنا ہوا ہے، ادھر مار دو، ادھر مار دو، ادھر مار دو، یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ اور قرآن کی دعا دیکھیے کیسی خوبصورت دعا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جس وقت طالوت اور جالوت کے لشکر کا سامنا ہوا، اور اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، بہت بڑا لشکر ہے، ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہنے والے کون تھے؟ وہی لوگ تھے جو اس وقت کے سپہ سالار ان کے ساتھ تھے۔ کہنے والے وہ تھے، انہوں نے کہہ دیا، کہنے والے کا کچھ نہیں چاہتا، لیکن اس سے معاشرے کے اندر جو اثرات پڑتے ہیں وہ انتہائی برے ہوتے ہیں، انتہائی بیانق ہوتے ہیں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، جنہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین تھا، انہوں نے کہا کہ سنو، طاقت سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، افرادی قوت سے نہیں جیت ہوتی، جیت اور شکست یہ اذن اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور تاریخ میں کتنی چھوٹی طاقتیں تھیں جو اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور انہوں نے پھر کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر کی، ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں آج غزہ کے حالات سمجھ آ رہے ہوں گے، ہمارے تو ہوا کچھ نہیں، اور ہم لائٹیں بند کر کے اور ایسے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ لوگ 40 سال سے حالت جنگ کے اندر ہیں، 40 سال سے خوف کے اندر ہیں، مسلسل لڑ رہے ہیں، اور اب غذائی قلت کا ان کو سامنا ہے۔ آج یہ ہمارا دفاع ہے، آج جو ہم نے دفاع پہ پیسہ لگایا ہے، آج یہ امن و اطمینان جو آج ہمارے چہروں پہ ہے، جس امن اور سکون کے ساتھ ہماری مارکیٹیں کھل رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، اور جس راحت اور سکون کے ساتھ ہم گھروں کے اندر سو رہے ہیں، یہ اس دفاعی قوت کا نتیجہ ہے، اس دفاع پہ لگائے گئے پیسے کا رزلٹ ہے۔ ورنہ آج دنیا صرف، اور میری نظر میں اس پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو چھیڑنے کا، حالات یہ بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اب اگلا نشانہ اللہ نہ کرے پاکستان ہو، اس کو اگر اس مشرق وسطیٰ سے ختم کر دیا جائے تو کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں، وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہے،
اور ان کی قوت کیسی ہے، اور الحمدللہ زبردست جواب دیا ہے اور دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بھی دیں گے، انشاءاللہ دیں گے۔ لیکن ہماری ذمہ داریاں جو ہیں، ان ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ ہم جذباتیت کو چھوڑ دیں، ہم اپنے اعصاب کو مضبوط کریں، ہم سنسنی نہ پھیلائیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ مل کر اس چیز کا عزم اور ارادہ کریں کہ فوج 6 لاکھ نہیں ہے، 24 کروڑ ہے۔ ہم اپنے عزائم اور جذبات ایسے مضبوط کریں اور اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ جہاد اجاگر کریں۔ جب ہم خوف پھیلائیں گے تو ان کے سامنے یہ چیزیں کیسے ہوں گی کہ مسلمان کے اندر جذبہ جہاد کیا ہوتا ہے، قوت کیا ہوتی ہے، اور ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک مسلمان کا ایک کافر سے، ایک دنیا کفر کے ساتھ جھگڑا کس بات کا ہے۔ قرآن نے اسی لیے ہمیں کہا کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ جو کہیں اس پہ اعتماد کرو، اور ہر معاملے کی تحقیق ان پہ چھوڑ دو۔ ذمہ دار جو کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں پوری اس کی ڈیٹیل دیں، ہمیں پورے اس کے ثبوت فراہم کریں، اور یہ بات کی، یہ نہیں کی، اور یہ ہو گیا، یہ نہیں ہو گیا۔ جنگ حکمت سے لڑی جاتی ہیں، جذبات سے نہیں لڑی جاتی، جنگ اعصاب پہ کنٹرول کر کے لڑی جاتی ہیں، سنسنی پھیلا کے نہیں لڑی جاتی۔ جنگوں میں اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہو کے ان کی قوت کو متحد کر کے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم اگر ان احکامات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔